کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے. تو رب کائنات نے کافروں کو بھی پکارا، مومنوں کو بھی پکارا، انبیاء کو بھی پکارا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا نہیں نام لے کر. فرمایا یا ایھا الکافرون، کافروں کو پکارا، اے کفر کرنے والوں، میری الوہیت کا انکار کرنے والوں اور میری عظمت و شان سے اپنے آپ کو فارغ سمجھنے والوں، میں تم کو میں کہتا ہوں یا ایھا الکافرون، اے کافروں تم تیار ہو جاؤ میرے غضب کے لیے. لیکن مومنوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اے ایمان والو، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو. انبیاء کو پکارا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، بہرحال ان کو عظمت کے ساتھ پکارا، ان کا نام لے کر. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو حضور کا نام نہیں لیا. جہاں بھی کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی نام حضور کا پکارنے میں نہیں لیا. یعنی اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، اے میرے حبیب کے غلاموں، میں تو تمہارے رسول کا مالک ہوں، خالق ہوں، ان کا پیدا کرنے والا ہوں، رب ہوں. میں رب ہو کر، مالک اور خالق ہو کر ان کا نام لے کر نہیں پکارتا، تم غلام ہو کر نام لے کے نہ پکارو، تم غلام ہو کر نام لے کے نہ پکارو. میرے دوستوں، میرا مطلب یہ تھا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو وہ شان یکتائی عطا فرمائی ہے، وہ شان یکتائی کہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو سید عالم کی ہمسری کر سکے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. اب وہ مجھے، اور پھر یہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے وقت بڑی احتیاط کرنا. ادب کا ہے زیر آسمان، اد عرش نادفتر، سبحان نفت گم کردہ می آئے جنید و بائی. سبحان یہ بارگاہ جو ہے، یہ گنبد خضرا کی بارگاہ جو ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں ادب کا انتہا درجے کا ادب ہونا چاہیے. وہ ادب بھی صحیح تقاضے پورے نہیں کرتا، لیکن ہمارے اندر جو صلاحیت ہے، جو عاجزی ہے، جو انکساری ہے، اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے. کبھی سید عالم کے بارے میں ہلکا لفظ استعمال کرنا یہ ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. تو حضور نے جب سلام پھیرا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کی حدیث سنی ہے کہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنا اور بیٹھ کے نفل پڑھنے میں جو فرق ہے وہ دگنے کا فرق ہے. جو بیٹھ کے پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا، جو کھڑے ہو کے پڑھے گا اسے دگنا ثواب ملے گا. تو حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آج بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں نے خیال نہیں کیا، میں کھڑے ہو کے مجھے پڑھنا چاہیے تھا نفل. بات ٹھیک ہے، میری حدیث بالکل درست ہے، صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں نفل. اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے میرا قیاس اپنے پر کیسے کر دیا. لیکنی لست کاحد منکم، میں تو تم میں سے کسی کی طرح ہوں ہی نہیں. سبحان اللہ، میں تم میں سے کسی کی طرح ہوں ہی نہیں.
ارے میں بیٹھ کر پڑھوں تو تمہارے کروڑوں نفل کھڑے ہو کے پڑھنے کے برابر نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان. یہ ذرا آپ غور کریں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں تو نفل میرے جب بیٹھ کے پڑھے مجھے کم ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھتا زیادہ ثواب ملے گا. نہیں. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کمی کا تصور کرنا ہی ایمان کے خلاف. کمی کا تصور کرنا ایمان کے خلاف. وہ بارگاہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکتے، ہم سرکار کی شان کو بیان کر ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی جو ہیں، یہ میلاد منانے والے، یہ 11ویں کرنے والے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے گزر جاتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں مجھے حضور کی حد بتا دو، مجھے حضور کی حد بتا دو کہ حضور کی حد کیا ہے. میرے دوستو میں آپ کو بتاؤں حضور کی حد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میرات و جمال الحق، میں حسن الوہیت کا آئینہ ہوں. من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا. اب آپ بتائیں حسن الوہیت کا آئینہ، حضور نے خود فرمایا انا میرات و جمال الحق. تو حسن الوہیت کی کوئی حد ہے؟ حسن الوہیت کی کوئی حد ہے؟ جب حسن الوہیت کی حد نہیں ہے تو حسن الوہیت کے آئینے کی کیسے حد ہو؟ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو کچھ بھی حضور کی تعریف کریں بس حضور کو اللہ نہ مانیں، حضور کو الہ نہ سمجھیں. حضور اللہ نہیں، اللہ کے محبوب ہیں. حضور معبود نہیں، حضور تو عبد ہے. حضور مسجود نہیں، حضور تو ساجد ہے. میرے دوستو باقی جتنی تعریفیں کیجئے بادل خدا بزرگ تو یہ قسم. ہم اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے. میرے دوستو یہ بہت اہم بات ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سید عالم کے بارے میں کوئی ہلکا حرف استعمال کبھی کرنا ہی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بعض اوقات امتی بھی عبادت میں پڑ جاتا ہے نبی سے. کیا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر مبارک 63 سال تھی، اور 63 سال میں بھی 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، اور پھر نماز بھی اس کے بعد معراج پہ فرض ہوئی. جب فرض ہوئی تو حضور نے نمازیں شروع کی پڑھنا. تو اب حضور نے نماز شروع کی پڑھنی 63 سال تک کتنی حضور نے نمازیں پڑھی. تو امتی جو ہیں وہ تو 80 90 100 سال کے ہوتے ہیں. تو پھر امتی کی نمازیں تو بڑھ گئی، اس کے سجدے بڑھ گئے. پھر دوسرا اگر کوئی یہ عقیدہ کرتا ہے تو گمراہی کا عقیدہ. ارے سرکار کا ایک سجدہ ساری امت کے کروڑوں سجدے کے برابر ہے. سبحان اللہ. بے شک ہمیں اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ رب کائنات سنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. نبی کا مطلب نبی نبعون سے بنا ہے. نبعون عربی کا لفظ ہے. نبعون کا مطلب ہے خبر. نبعون کا مطلب ہے خبر. نبی خبر والا. جیسے حسین سے حسن بنا، اب حسن جو ہے اس حسین کا مطلب حسن والا ہے. کرم سے کریم بنا، کریم کا مطلب ہے کرم والا. میرے دوستو نبی جو ہے نبعون سے بنا، اور نبعون کا مطلب ہے خبر. تو خبر نبی خبر والا. اب خبر والے میں 3 احتمال ہیں. ایک تو خبر رکھنے والا، اور ایک خبر دینے والا، اور ایک خبر لینے والا. میرے دوستو خبر رکھنے والا تو میرے دوستو حضور علیہ السلام خبر رکھنے والے ہیں. سید عالم نور مجسم سلطنت الہیہ کے وزیر اعظم ہیں. سبحان اللہ. تو وزیر اعظم کو اپنے ملک کی خبریں رکھنی پڑتی ہیں. اگر اس کے علم میں باتیں نہ ہوں تو نظام نہیں چل سکتا، گڑبڑ ہو جائے. تو سید عالم نے اپنے پوری سلطنت کا یہ خبر رکھنے والے ہیں حضور.
تو ساری خبریں حضور کے پاس ہیں. دوسرا مطلب ہے خبر دینے والا. تو حضور خبر دیتے ہیں, ہم سب کو خبریں دیتے, جنت کی دوزخ کی. رب کی خبر بھی حضور نے دی ہے, رب کی خبر بھی حضور نے دی ہے. میرے دوستو, رب کو ہم نے کیسے مانا؟ حضور نے ہمیں بتایا. اسی لیے حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ خدائے محمد ہے. میں خدا کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ خدائے محمد ہے. کیا مطلب؟ کہ حضور ہی نے تو ہمیں آگاہی دی, حضور ہی نے تو ہمیں بتایا کہ ہمارا مالک کون ہے, ہمارا خالق کون ہے, ہمارا پروردگار کون ہے, ہم نے کس کے آگے سجدہ کرنا ہے. اگر حضور نہ بتاتے تو ہم تو گمراہی میں تھے. درود طرح پڑھ لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضور غزالی زمان. جو حضرات کھڑے ہیں نا انتظامیہ کہہ رہے کہ اندر آ جائیں, مہربانی فرمائے اندر آ جائیں. جگر گوشہ امام اہل سنت زندہ باد, زندہ باد. میرے دوستو, حضور نے سب خبریں دی, جنت کی, دوزخ کی, فرشتوں کی, زمین و آسمان کی تمام خبریں, قیامت کی, میدان محشر کی, سب خبریں حضور نے دی. تو حضور خبریں دینے والے ہیں نہیں ہیں. بے شک, بے شک. دوسرا ہے خبر لینے والا. خبر لینے کا جو مطلب ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اتنا عرص ہو گیا, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں, ذرا اس کی خبر تو لو. کہتے ہیں اس کی خبر تو لو. تو میرے دوستو, حضور خبر لینے والے ہیں. کیا مطلب؟ جس کی کوئی خبر نہ لے, وہ اس کی خبر لے. سبحان اللہ. اور میرے دوستوں, کیا عرض کروں, حضور تو ایسے خبر لینے والے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ساری مخلوق خدا پریشان ہوگی, اور رب کائنات کا جاہ و جلال اس مقام پر ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی رب کو اس جاہ و جلال میں نہیں دیکھا ہوگا, اس غضب کے اندر نہیں دیکھا ہوگا. تو سارے پریشان ہوں کہ آج تو رب کائنات اتنے جلال میں ہے, تو کیا کریں, کس سے سفارش کرائیں, رب کی معافی کس سے مل جائے. تو سب سوچیں گے کہ حضرت آدم کے پاس جائیں, ہمارے باپ ہیں, حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی ربو الا غیری, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, میرے غیر کی طرف جاؤ. سب انبیاء کے پاس جائیں گے, ہر ایک نفسی نفسی ربو الا غیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ کون حل کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے کہ وہ ہستی ہے جو تمہارا اس مسئلے کو حل کرے گی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سب آئیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی ربو الا غیری, نہیں, وہ کہیں گے انا لہا انا لہا, اس کام کے لیے آج میں ہی ہوں, سبحان اللہ. اس کام کے لیے آج میں ہی ہوں, اس کام کے لیے آج میں ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے, سجدہ ریز ہوں گے, اور حضور رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور رب کی وہ تعریف کریں گے, وہ حمد بیان کریں گے, وہ تسبیح کریں گے کہ اس سے پہلے حضور نے وہ تسبیح کبھی نہیں کی. رب کائنات اپنے حبیب کی اس تسبیح سے, اس حمد سے بڑا خوش ہوگا. اور پھر رب کائنات فرمائے گا یا محمد ہو, یہاں یا محمد ہو آیا پیار میں, یا محمد ہو ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں تو صحیح, آپ سر اٹھائیں تو صحیح, آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ ہم سے طلب کریں آپ کو دیا جائے گا, اور آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے. ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, عورتیں بیٹھی ہیں, عورتوں کے درمیان حضور بیٹھے ہیں. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 معصوم بچے دنیا سے چلے جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. تو ایک عورت نے عرض کی کہ حضور اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو سیدہ سوچتے ہیں وہ 2 بچے بھی اس کی سفارش کریں گے, اسے جنت میں کرے گے. ایک عورت نے کہا حضور اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو جائے, ایک بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو اسے بھی جنت میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ یا کسی اور صحابیہ نے عرض کی کہ حضور, انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر کسی کے بچہ ہی نہ ہو, بچہ نہ ہوگا تو وہ فوت بھی نہیں ہوگا.
تو اگر کسی کا بچہ ہی نہ ہو تو حضور میں جس کا کوئی بچہ نہ ہو اس کا میں اس کے لیے ہم ہیں۔ تو میرے دوستو میدان محشر میں وہ عالم ہوگا پریشانی کا کہ مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گے، عزیز و اقارب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، والدین اولاد کوئی رشتے سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر رشتہ رہے گا تو سید عالم کا رشتہ، سبحان اللہ۔ ایسے موقع پر حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھیں گے۔ تو میرے دوستو نبی کا مطلب خبر رکھنے والا، خبر دینے والا اور خبر لینے والا۔ اور پھر فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کے بہت سے مطلب، شاہد کے مطلب ہے گواہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام سابقہ امتیوں کی گواہی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی گواہی دی، حضور گواہ ہیں۔ اور پھر حضور شاہد کا مطلب ہے حاضر، حضور حاضر ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے انبیاء سے پوچھے گا کہ میرے نبیوں، میں نے تمہیں لوگوں کے پاس بھیجا تھا انہیں ہدایت دو، توحید کا درس دو، تو تم نے انہیں ہدایت نہیں دی، توحید کا درس نہیں دیا۔ انبیاء کرام کہیں گے بار الہ ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم نے بڑی محنت کی اور ان کو راہ حق پر چلانے کی، لیکن یہ تو ایسے سرکش تھے، یہ ایسے ضدی تھے کہ انہوں نے ہماری بات مانی نہیں، ہمیں تکلیفیں پہنچائیں، ہمیں ایذا پہنچائیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ انکار کریں گے تمام امتی، کہیں گے جی ہمیں تو انہوں نے پیغام دیے ہی نہیں، ہمیں تو انہوں نے پیغام دیے ہی نہیں۔ اب کیسے مسئلہ ہو؟ تو پھر انبیاء کرام عرض کریں گے اور رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ امت محمدیہ سے پوچھیں، میں نے ان کو، ہم نے ان کو نہیں کیے، آپ کا پیغام دیا ہے نہیں دیا؟ امت محمدیہ سے، تو امت محمدیہ میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات، یہ جلیل القدر صحابہ یہ گواہی دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، انہوں نے لوگوں کو راہ حق دکھائی، لیکن یہ نہیں مانا، یہ سرکش تھے۔ تو پچھلی امت کو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ امت محمد کیا تو سب سے بعد میں آئی ہے، ہم تو پہلے گزر گئے، یہ تو تھے ہی نہیں، وہاں موجود ہی نہیں تھے، یہ موجود ہی تھے، یہ گواہی کیسے دے سکتے، یہ کیسے گواہی دے سکتے؟ تو میرے دوستو پھر حضور علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پھر سرکار گواہی دیں گے کہ یہ نبی سچی ہیں، انہوں نے پوری دیانت امانت سے اپنی فرض کو ادا کیا، لیکن یہ سارے کافر و مشرک جو ہیں انہوں نے خط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میرے دوستوں کوئی امتی پچھلی سابقہ امتوں کا کوئی فرد یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی تو حضور بھی تو بعد میں آئے، ہمارے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے مانی جائے گی؟ کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ سید عالم ہر امت پر حاضر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر امت پر حاضر ہے۔ یعنی وہ کافر اور مشرک خاموش ہو جائیں گے اور کچھ آگے جواب نہیں دے سکیں گے، سید عالم کی گواہی وہ گواہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو حضور گواہ ہیں اور حضور حاضر ہیں، اور حضور ایک شاہد کا مطلب ہے محبوب۔ سبحان اللہ۔ شاہد عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے محبوب، محبوب جس سے محبت کی جائے وہی محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے۔ میرے دوستو حضور محبوب ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے محبوب پیدا ہوئے، بہت سے حسین لوگ آئے، حسن و جمال کے ان کے چرچے تھے۔ میرے دوستو اپنے اپنے زمانے میں ان کے بڑے حسن کے چرچے تھے۔ لیلا تھی، لیلا کے بارے میں حسن و جمال کے بڑے چرچے تھے، لیکن لیلا کو دیکھا تو ہزاروں نے ہوگا، لیکن مجنو ایک نہیں تھا، مجنو ایک ہی تھا، 2 4 8 10 مجنو نہیں تھے۔ اسی طرح میرے دوستو شیریں فرہاد ہیں، شیریں کے حسن و جمال کو ہزاروں نے دیکھا ہوگا، لیکن فرہاد ایک ہی تھا۔ ارے اور تو اور یوسف زلیخا کا قصہ تو قرآن میں موجود ہے، قرآن میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے چرچے قرآن اس پر شاہد عدل ہے کہ جب زلیخا کو تانا دیا اس کی سہیلیوں نے کہ تو کیا غلام کنان کے کو دل دے بیٹھی ہے، تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں اپنا محبوب دکھاؤں گی کیسے۔ تو اس نے محفل کی، دعوت کی، ضیافت کی،
اور سب کو کہا کہ تم بیٹھو، میں اپنے محبوب کو لاتی ہوں، اور یہ سیب پکڑو اور چھری رکھو اور دیکھو میرے محبوب کی طرف اور سیب کاٹو۔ اللہ اللہ۔ تو میرے دوستو، وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نقاب سر سے اٹھائی چہرے سے، تو وہ حضرت یوسف کو حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ وہ قطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنی انگلی کاٹ دی، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ انگلی کٹ گئی۔ وہ تو حضرت یوسف کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتا۔ تو ایسا حسن جس پر قرآن شاہد عدل ہے، وہ حسن جو ہے لو ہزاروں نے دیکھا، لیکن محبت فقط زلیخا نے کی، محبت فقط زلیخا نے کی۔ پھر یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ جو محبوب ہوتا ہے نا، وہ انسان کا محبوب ہوتا ہے، انسان کا چاہنے والا ہوتا ہے، محب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کو پتھروں نے بھی چاہا ہو، درختوں نے بھی چاہا ہو، جانوروں نے بھی چاہا ہو۔ میرے دوستو، سید عالم وہ محبوب ہے کہ سرکار کو پتھروں نے محبت کی، سبحان اللہ۔ سرکار سے میرے دوست درختوں نے محبت کی، سرکار سے جانوروں نے محبت کی۔ وہی آپ جانتے ہیں نا کہ استن حنانہ وہ کھجور کا خشک تنا تھا، وہ خشک تنا جو مسجد نبوی میں تنا وہ گڑا ہوا تھا، اور سرکار اسے ٹیک لگا کے بات فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک انصاری عورت آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ممبر پیش کیا، بڑا اچھا ممبر بنا کے لائی۔ عرض کی کہ سرکار میں آپ کی کنیز ہوں، یہ میں نے آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا ہے، اس ممبر پر آپ جلوہ گر ہوا کریں، اس پہ آپ بات فرمایا کریں۔ تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب وہ مسجد نبوی میں وہ ممبر رکھ دیا گیا، استن حنانہ فاصلے پہ تھا۔ حضور جب تشریف لائے مسجد میں تو ممبر پر بیٹھ گئے، اور ممبر پر بیٹھے تو حضور نے ابھی بات شروع نہیں کیا تھا کہ استن حنانہ نے رونے شروع کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز سے وہ رویا کہ قریب تھا کہ ہمارے جگر پڑ جائے۔ اب آپ بتائیں، لکڑی تو بے جان چیز ہے، لکڑی بے جان چیز ہے، وہ حضور سے، حضور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ تو میرے دوست، درختوں نے حضور سے محبت کی، پتھروں نے پہاڑ پر حضور تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی تینوں موجود ہیں۔ تو وہ پہاڑ تو اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا کہ آج سید عالم کے قدم مبارک میرے اوپر آئے ہیں۔ تو وہ جب پہاڑ جھومے تو زلزلہ آ جاتا ہے، تو صدف جھومنے لگا تو جیسے زلزلے کے اس میں اس کو کیا ہوتا، اس کو ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، سبحان اللہ، کہ تیرے اوپر ایک نبی جلوہ گر ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ آپ بتائیں کہ وہ احد جو ہے وہ محبت پہ جھوما نہیں ہوتا، اور پتھر کے اندر میرے دوستوں محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، لیکن رب سید عالم کو رب کائنات نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور بے جان چیزوں میں جن میں محبت کرنے کی صلاحیت نہ ان میں بھی محبت پیدا ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان۔ ایک مرتبہ ایک کافر حضور کے پاس آیا، حضور نے اسے دعوت حق دی، اسلام پیش کیا۔ اس نے کہا جی آپ مجھے کوئی اپنا معاہدہ دکھائیں، مان جاؤں؟ حضور میں جو چاہے میں دکھا دوں۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک درخت تھا تھوڑے فاصلے پر، اس نے کہا یہ درخت کو اگر آپ بلا دیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت کو جا کے کہو تجھے محمد رسول اللہ بلا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، وہ کافر وہاں گیا اور اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ بلاتے ہیں، وہ درخت جھوم اٹھا کہ سرور کائنات نے مجھے یاد فرمایا۔ میرے دوستوں، وہ دائیں طرف جھکا تو بائیں طرف کی جگہ باہر آ گیا، اور بائیں طرف جھکا تو دائیں طرف کی جگہ باہر آ گیا، پیچھے جھکا تو آگے کی جگہ باہر آ گیا، آگے جھکا تو پیچھے کی جگہ باہر آ گیا، اور جھومتا ہوا وہ لہراتا ہوا حضور کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ۔ حضور کا کلمہ۔ اور میرے دوستوں، جانوروں نے حضور سے محبت کی، جانوروں نے۔ وہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، عید الاضحیٰ پہ قربانی ہوتی ہے، اونٹ تیار کھڑے تھے قطار کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنا تھا اونٹوں کو۔ میرے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ ہر اونٹ اپنی گردن آگے کرتا تھا، پہلے مجھے ذبح کرتے، سبحان اللہ سبحان حضور پہلے مجھے ذبح کرتے، پہلے مجھے سبحان ذبح۔ سبحان تو جانوروں نے حضور سے محبت کی۔ میرے دوستوں پھر یہ بھی آپ غور کریں کہ لیلا چلی گئی تو مجنو بھی چلا گیا، آج کوئی مجنو نہیں ہے۔ شیریں گئی تو فرات بھی چلا گیا۔ میرے دوستوں صاحبہ گئی تو مرزا چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو زلیخا بھی چلی گئی۔ اب میرے دوستوں کوئی زلیخا نہیں ہے، کوئی مرزا نہیں ہے، کوئی مجنو نہیں ہے، کوئی فراد نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے، حضور کے چاہنے والوں میں کمی نہیں ہے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تو دیدار کیا تھا نا کہ وہ جب ابو بکر عمر عثمان والی ہوں گے اس وقت رسول عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان تو وہ تو دیکھ کر انہیں وہ ایمان لائے، لیکن ہم نے تو حضور کی زیارت نہیں کی۔ میرے دوستو غور کریں کہ اب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بن دیکھے جو آج تک ان کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور پھر مصر کی عورتوں کی جو انگلیاں کٹی نا، اعلیٰ حضرت نے کہا